یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے؟ خالد صاحب پشاور سے۔ دیکھو، یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا، تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا، 100 دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کل عدم ہے۔ تو ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد، یعنی نکاح وجود میں آ جائے، وہ آپ کی بیوی بن جائے، حلال ہو جائے آپ کے لیے۔ تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو، عیسائی ہو۔ اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو۔ نکاح اس سے ہو جائے گا، اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں، تو نکاح تو ہو جائے گا، بیوی بن جائے گی، بیوی حلال ہو جائے گی، یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا، اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت النسب ہوگی، تو یہ سب تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی، یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہودی یا عیسائی بن جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے۔ بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا، وہ مسجد ہی میں جائے گا۔ یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نخواستہ خطرہ ہے، آپ کمزور ایمان کے ہیں، آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی، پتہ چلا آپ ہی ٹہل گئے اور آپ عیسائی بن گئے، یہودی بن گئے، تو یہ خطرہ بھی ہو تو ایک دفعہ اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ، مجھ سے جو جرم ہوا، اگر کسی نے زنا کیا ہے، ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے شراب پی ہے، ایک دفعہ کہہ دے کہ اے اللہ آئندہ نہیں پیوں گا۔ اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے، ایک دفعہ کہہ دے اے اللہ آئندہ نہیں ستاؤں گا۔ اگر کسی نے وراثت کھائی ہے، ایک دفعہ کہہ دے اللہ حق واپس کروں گا، آئندہ کسی کا حق نہیں دباؤں گا۔ اگر کسی نے انٹرنیٹ پر بےہودہ فحش فلمیں دیکھی ہیں، ایک دفعہ کہہ دے اللہ دیکھ چکا، آئندہ بولو بھائی نہیں دیکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے کہنے میں تاخیر ہو سکتی ہے کہ ایسا ہی بڑا سے بڑا جرم کر لے، اس کے بعد جب اللہ سے توبہ کرے گا، بشرطے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرے گا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائے گا۔ پردے کا جب حکم آیا نا، تو اللہ نے بتایا کہ عورت اپنے باپ سے پردہ نہیں ہے، اس کا اپنے بھائی سے نہیں ہے، بھتیجے سے نہیں ہے، سسر سے نہیں ہے، شوہر سے نہیں ہے، شوہر کے بیٹے سے جو ستیلا بیٹا ہوتا ہے اس سے نہیں ہے، شوہر کے باپ سے نہیں ہے۔ پوری ڈیٹیل اللہ نے بتا دی۔ کیا مطلب؟ ان کے علاوہ عورت کا سب سے پردہ ہے۔ تو آپ پردہ تو عورت پہ فرض ہے، آپ پہ فرض نہیں ہے، لیکن آپ اپنی بیوی سے فری ہو کے بات کر سکتے ہو، اپنی ماں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو، اپنی بہنوں سے ہنسی مذاق کر کے بات کر سکتے ہو، اپنی بھانجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو، اپنی بھتیجیوں سے بے تکلف ہو سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کسی اور جوان عورت سے آپ کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ بے تکلف ہوگے، لوگ آپ کو براڈ مائنڈڈ کہیں گے، بڑا کشادہ ظرف کا آدمی ہے، اللہ کی نظر میں آپ کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں رہے۔